الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه السنة وفي كل سنة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها دينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محب الأهوال والأحوال حببها لنا إلى أحسن الحال. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجائے محمد وآلہ المعصومین. اپنے عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. جتنے حاضرین موجود ہیں اپنے اپنے مرحومین کی بلند درجات کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. تاجر ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوشنودی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتی وان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. صلوات پر محمد وآل محمد. خالق کائنات آپ کا مجلس ادا میں آیا قبول فرمائے. روشن چہرہ دیکھ رہا ہوں، شاہ صاحب تشریف لائیں. خدا سلامتی عطا فرمائے، طول عمر عطا فرمائے. پروردگار ہمیں محمد وآل محمد کی معرفت اور ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب جیسی نعمت عطا کی ہے، پروردگار ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں محبت اہل بیت میں زندہ رکھے اور اسی محبت پہ ہماری آخری سانس چھوٹے. پروردگار ہمارا خاتمہ ولایت امیر المومنین پہ فرما. اور دعا ہے کہ امام زمانہ حجت اللہ علی خلقہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اپنی سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان کرام، جو ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین ہادی عطا کی، ایسے ہادی کہ جن کو ہم نے اگر تھاما بھی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. جی
یہ محمد والے محمد سے جو محبت ہم کرتے ہیں، یہ جو ان کے در پہ ہم اپنے آپ کو حقیر سے حقیر تر کرتے ہیں اور ان کے در کے مہاری بننے کی خواہش کرتے ہیں اور ان کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کرتے، اس کے پیچھے بھی کچھ سبب ہیں جی۔ کیونکہ رسول اللہ نے ہدایت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے نہیں بلکہ حوض کوثر تک ہمیں جو ہے وہ دے دیا کہ حوض کوثر تک جدائی ممکن نہیں ہے۔ اگر تم لوگ ہدایت چاہتے ہو تو ان دو تین چیزوں کو تھامے رکھو، تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے اور تم حوض کوثر پہ میرے ہاتھوں سے، میرے ولی علی کے ہاتھوں سے سیراب ہوگے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہ سامت قرآن ہے، اور ایک اہل بیت ہے جو ناطق قرآن ہے۔ عرض کیا کہ ہمیں کیونکہ ایک چیز سامت ہے، خاموش ہے، تو ہمیں جب نہ پتہ چلے، نہ سمجھ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہادی دیے ہیں کہ ہم ان کے در پہ چلے جاتے ہیں اور بات ان سے پوچھتے ہیں، ہاں، اور بات ہمیں ایسے سمجھ آتی ہے کہ جیسے بات سمجھنے کا حق ہے۔ تو کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے تو بیکار نہیں بھیجا ہے، ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت چاہتا تھا، اس کے لیے بھی اگر اس نے کسی کا سہارا لیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے محمد والے محمد کو خلق کیا ہے کہ ان کی وجہ سے میری معرفت ہو۔ پھر ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس امام حسین، یہ امر اہل بیت، یہ اہل بیت کی سیرت کو ان مجالس میں بیان کرنا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بہترین مجلس ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت نازل کرتا ہے۔ کون سی مجلس؟ جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، ہمارے پیغام کو پہنچایا جاتا ہے، ہماری تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ فرش ادا کی فضیلت میں میں بات کر چکا ہوں، تکرار اچھی بات نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں یہ جو پلیٹ فارم ملا، ہم اگرچہ گھر سے نکلتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ شاہ جی کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں مجلس، ظاہر بات ہے کہاں ساتھ میں یہی ہوتا ہے مجلس امام حسین پہ جا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہم ملاحظہ کرتے ہیں اور مجلس ادا کے اندر آتے ہیں، مجلس امام حسین میں آتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں تلاوت قرآن سننے کو ملے۔ ہاں، سب سے پہلے قول پروردگار ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اوصیاء کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، پھر ائمہ کا ذکر ہوتا ہے۔ مجلس امام حسین ہے، لیکن تمام تر برکت ذکر کا مجموعہ ہے مجلس امام حسین۔ یہ مجلس حسین ہمارے پاس واحد ذریعہ ہے معرفت پروردگار کا، واحد ذریعہ ہے معرفت اہل بیت کا۔ اور عزیزان گرامی، قرآن ان کے بغیر سمجھ نہیں۔ میں نے مثالیں نہیں دیں، مثالیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، صرف پتہ کی بات تاکہ کچھ حاصل کر کے یہاں سے جائیں۔ جی، میں نہیں چاہتا کہ عرفی گفتگو یہاں کی جائے، کیونکہ ہر گلی گلی میں ہو رہی ہے۔ خدا جہاں جہاں ذکر محمد والے محمد ہو رہا ہے، پروردگار ان تمام کو سلامتی عطا فرمائے، یہ سلسلہ اسی طرح قائم دائم رہے۔ یہاں پہ کیونکہ درس گاہ ہے، اس وجہ سے اس لباس کے بھی تقاضے مختلف ہیں، اس وجہ سے یہ بات کرنا پڑتی ہے، وائلا پھر وہی باہر جائیں گے تو وہ عرفی گفتگو بابا سبحان اللہ والی۔ ہاں، تو اگر ہم اس طرح پہ آئے ہیں تو کچھ حاصل کر کے جائیں، کچھ بات پلے باندھ کے جائیں۔ جی عزیزان گرامی، میں نے اگر پچھلا سلسلہ گفتگو ہم دیکھیں تو بات
وہاں پہ بھی ہم چلو آج پہلے اس طرف سے ابتدا کر لیتے ہیں، طریقہ چینج کر لیتے ہیں جی، کہ اپنے رب کو پہلے ملاتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ باقیوں جیسے نہیں کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اب جی آپ کے لیے ہاں ہم نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت کے اندر ایک چیز مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد والے محمد کو عظمت عطا کی کہ ہم جیسے ہی ہم سے پہلے جتنے افراد آئے یا اصحاب رسول وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، لیکن محمد والے محمد وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے جی۔ یاد ہے نا پچھلی گفتگو؟ ہاں اس کے ذہن میں ہم نے بہت سی آیات لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم پہلے دیا، روزے کا حکم پہلے دیا، حج کا حکم پہلے دیا، زکوٰۃ کا حکم پہلے دیا، اور اصحاب نے عمل بعد میں کیا جی۔ لیکن کتنی آیات جس میں آیتیں سب سے پہلے کون سی تھی جی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ہاں منالی بستر پہ پہلے سوئے اور آیتیں بعد میں آئے، پھر ہم نے آیت لی کون سی وقاسمیہ، دوسری آیت ہم نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ کہ آیت ولایت جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی۔ مولا امیر المومنین نے حالت رکوع میں پہلے زکوٰۃ دی۔ ہاں پھر آج تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عمل پہلے کیا ہے، قرآن بعد میں نازل ہوا۔ آپ سب میری گواہی دیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے روزہ پہلے رکھا، مسکین یتیم اور اسیر کو روٹیاں پہلے دی ہیں۔ سورۃ دہر پورا کا پورا ان کا قصیدہ بن کے بعد میں نازل ہوا جی۔ قرآن کے اندر ہی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مہمان نواز تھے، اتنے مہمان نواز تھے کہ جب تک دسترخوان پہ بیٹا کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا، ڈائننگ ٹیبل سمجھ شاید دسترخوان تو ڈائننگ ٹیبل پہ کھانے کے اس دسترخوان پہ جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا، بہت سے واقعات ہیں حضرت ابراہیم کے دسترخوان کے، ہاں تو اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، باقاعدہ تلاش کرتے تھے آج بھی بھوکا ہے اللہ کا بندہ تو میں اس کو کھانا کھلاؤں۔ ہاں اب قرآن کا واقعہ ہے کہ قرآن کے اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں جی، کہ حضرت ابراہیم کے دسترخوان پہ چند نوجوان آئے، خوب رو تکڑے جوان پہلوان، ہاں قد کاٹ والے خوبصورت، دسترخوان لگا دیا، اب انتظار ہو رہا ہے، کوئی چھوٹا اہتمام بھی نہیں، ایک بہترین پلی ہوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گائے ذبح کی گئی، ہاں اس کو بروس کیا گیا، بروس کر کے اس سجی تو جانتے ہو، ہاں عرب اونٹ الٹا رکھ دیتے ہیں، تو یہاں پہ پورا دسترخوان پہ ہاں پوری کی پوری گائے، اتنا بہترین اہتمام جی، اتنا بڑا جانور کے جوان ہیں کھائیں گے، ہاں تو ان کو کھانا بھی بہترین دیا گیا، اب روٹیاں بھی بنا کے یہاں پہ رکھی گئی، ہاں اب جیسے ہی حضرت ابراہیم ان کو دیکھ رہے ہیں یا ان کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آپ شروع کریں تو حضرت ابراہیم نے کہا میں میزبان ہوں تم شروع کرو، تو کہا ابراہیم تو نے ہمیں نہیں پہچانا، کہا نہیں، کہا اے اللہ کے رسول تو نے واقعی ہمیں نہیں پہچانا، کہا نہیں، کہا ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی روٹیاں نہیں کھائی، ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا، کہا کیوں، کہا ہمیں کبھی بھوک ہی نہیں لگتی، کیوں، کہا ہم تو فرشتے ہیں، ہم نے کبھی روٹیاں نہیں کھائی۔ یہاں پہ ایک طرف اللہ بیان کر رہا ہے کہ فرشتے روٹیاں نہیں کھاتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ گھرانہ
گھرانہ وہ ہے کہ جس کے گھرانے پہ کبھی یہ مسکین بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ مدینہ کے اندر کوئی مسکین تھا یا کوئی یتیم تھا جس کی کفالت مسلمان نہ کر رہے ہوں، یا کوئی اسیر تھا۔ سبھی مفسرین شیعہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ اللہ کے فرشتے تھے جو آسمان پہ زمین پہ آئے، در علی بطول پہ آ کے اس گھر کی روٹیاں لے کے چلے گئے۔ اور واقعہ آپ کے سامنے یہاں پہ ایک فقہی حکم ہے کہ جب بھی منت مانگو، جب بھی کوئی مراد مانگو تو اس کی ادائیگی واجب۔ رسول اللہ کو پتہ چلا حسنین بیمار، امام حسن اور امام حسن چھوٹے چھوٹے بیمار ہیں، اور ان کی تیمارداری کے لیے رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ آئے، تیمارداری کی، مولا علی کو مخاطب کیا، یا علی اگر تم نظر رکھ لو، نظر مان لو کہ اللہ انہیں شفا دے تو یہ جلنا ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا جو حکم ہے۔ مولا علی نے جا کے منت مانگی کہ اللہ میرے فرزندوں کو شفا یابی عطا کرے تو میں 3 دن روزہ۔ یا واقعہ آپ کے سامنے جناب زہرا نے دیکھا کہ مولا علی نے منت مانگی، انہوں نے بھی مان لی۔ امام حسن امام حسین نے کہا ہمارے والدین نے مانگی، انہوں نے بھی۔ جناب فضہ جو اس در کی کنیز ہیں، جن کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے کہ اتنی حیثیت والی بی بی کہ جن کے جوتے کو حبشہ میں تخت پہ رکھا کہ تم اس گھر کی نوکرانی ہے، اس گھر کی کنیز ہے کہ جس کا ثانی کوئی نہیں، تم جو نوکری کر رہی ہے، تیری عظمت یہ بنتی ہے کہ تیری جوتی کو ہم اپنے تخت پہ رکھیں تیرے ماں۔ جی بی بی پیچھے نہیں رہی، بی بی نے بھی کہا میں بھی روزہ رکھوں۔ کتنے لوگوں کے روزہ رکھنے والے؟ 5۔ اب حالات و واقعات ہر دفعہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ مولا علی اگرچہ ولی اللہ تھے، رسول اللہ اس وقت کے مسلمانوں کے ملک کے سربراہ اور لیڈر اور بہت بڑے جو ہے ایک سلطنت کے مالک تھے، لیکن گھروں میں فاقے، جنگیں چل رہی ہیں، حالات سخت ہیں۔ لیکن مولا امیر المومنین ایک یہودی سے جا کے ادھار لیا اور ادھر مزدوری کی، اگلے دن جا کے اس رات جو ہے وہ دانے لے کے آئے، جو خرید کے لائے، جناب زہرا نے اس کو چکی میں پیسا، آٹا بنا کے روٹیاں بنائیں، صبح سحری کھائی۔ تو اب وہ جو سحری کھائی تھی بس وہی کھائی، لیکن جیسی افطار کا وقت آیا تو سفرہ جب سجایا گیا، دسترخوان لگا، بیویوں نے روٹیاں بنا کے آگے سامنے رکھی تو دروازے پہ دستک آئی، یا اہل بیت نبوہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جنت کے کھانوں سے سیراب کرے، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے روٹیاں۔ مولا علی بڑے روٹیاں دے دی، جناب زہرا نے کہا میری بھی، جناب حسن نے کہا ہماری بھی۔ یہ کس لیے تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، صرف اور صرف خشنودی خدا مقصود تھی۔ پھر دوسرے دن روزہ، پانی سے افطار، دوسرے دن پھر یتیم آ گئے، پھر تیسرے دن پھر اس طرح۔ اگر تیسرے دن حالت جو ہے پھر یہی رہی اور پانی سے افطار ہوا، تو اب جیسے ہی رسول اللہ کے سامنے مولا علی جناب حسن حسین گئے تو رسول اللہ نے چہرے اترے دیکھے اور کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ حسنین ٹھیک ہو گئی ہے، تو پہلے سے زیادہ بیمار لگ رہے، اور علی تمہارا چہرہ۔ کہا اس طرح، رسول اللہ پریشان ہوئے، کہا آقا صرف ہماری یہ حالت نہیں، آپ کی بیٹی کنیز خدا جناب زہرا کی بھی یہ حالت ہے۔ اب فوراً سے گھر گئے، جناب زہرا کی بھی حالت ہے کہ مصلی عبادت پہ بیٹھی ہیں، لیکن پیٹ جو ہے کمر کے ساتھ چپکا ہوا ہے، زہرا کا چہرہ اترا ہوا ہے، پریشان ہوئے یہ کیا ہوا؟ ابھی پریشان ہوئے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طاہر نازل کی، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
اے میرے حبیب پریشان نہ ہو، انہوں نے جو عمل کیا ہے مجھے پسند ہی بڑا آیا ہے، میں نے اپنے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ عزیزان کرام، جن کی عظمت میں قرآن نازل ہو، جن کی عظمت میں خدا خوش ہو کہ اپنے فرشتوں پہ افتخار کرے، دیکھو میری کیسی مخلوق ہے، ہم ان کا در کیسے چھوڑ دیں۔ یہ وہ ہیں جن کا عمل پہلے ہے، قرآن بعد میں بنتا۔ اور عزیزان گرامی، میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ جب تک ہم اہل بیت کو نہیں پہچانیں گے، ہم لوگ صحیح مومن، صحیح شیعہ، صحیح مسلمان نہیں بن سکتے۔ جی عزیزان گرامی، اب یہاں میں قابل غور بات یہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ کون سا ہے؟ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، اور یہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسلام جو ہے، یہ دین اسلام، یہ کیا ہے؟ یہ دین کیا ہے؟ جی ایک بندہ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، بت مت ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جی وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اب وہ اگر کلمہ پڑھ لے تو مجھے بتائیے کہ وہ دیندار ہو جائے گا؟ دیندار تو ہو جائے گا، آپ وہ دین رکھتا ہے جی، لیکن کیا دین شناس بھی ہو جائے گا؟ جی نہیں ہوگا۔ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے اس کا جسم پاک ہو گیا۔ وہ کافر تھا، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ اب کلمہ پڑھ لینے سے صرف اور صرف پاک ہوا ہے، دین شناس نہیں بنا۔ اس کو عبادات کا نہیں پتا، اسے معاملات کا نہیں پتا، اسے اخلاقیات کا نہیں پتا ہے۔ دیکھو عمل پہلے نہیں ہے، پہلے علم ہے پھر عمل ہے۔ جی آپ میں سے کتنے یہاں پہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، مختلف معاملات آپ نے دیکھے؟ ہاں، یا معاشرے میں دیکھ لیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فوج کا آفیسر ہے، کوئی کسی اور شعبے سے منسلک ہے، کیا وہ ایسی جا کے بن گئے؟ جی ایسی ڈاکٹر بن جائے؟ جی بھائی عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، ان کا اپنے کوئی رول ہوں گے، جو یہودی ہیں ان کے اپنے ہوں گے، جو بت مت ہیں ان کے اپنے رولز ہوں گے، کوئی نہ کوئی ان کا عقیدہ ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ ہمارے بھی کوئی ہے، بس رٹے کے حد تک ہے۔ کوئی سوال ہم سے کرے کیا دین آپ نے سیکھا ہے؟ کیا آپ دین کو جانتے ہیں؟ کیوں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جہاں کلمہ پڑھ لینے سے ہم دین شناس نہیں ہوتے، وہاں پہ کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے بھی دین شناس نہیں ہوتے۔ جی جب تک تغلو نہیں کریں گے، نئی بات نے صرف کلمہ پڑھا تھا، بس دیندار تھا، مسلمان ہے، برائے نام ہے، برائے نام شیعہ ہے، بس اتنا ہی۔ اس کے بعد کیا اس کا دادا، اس کا پردادا، اس سے اوپر سب ایسے چلتے آ رہے، انہوں نے بھی کوشش نہیں کی، ہم نے بھی کوشش نہیں کی، کیا ہم بھی ایسے ہی چلے جائیں؟ عزیزان گرامی، اگر نہیں دین حاصل کریں گے تو ہم لوگ بھٹک جائیں گے، دوسروں کا دین ہم اپنے اوپر مسلط کر لیں گے، دوسروں کے وہ برے چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیں گے اگر ہم نہیں جانیں۔ جی عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، خود جا کے پوچھو عقیدہ ہے کیا؟ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، جی میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں، ہاں جو عقیدے والے وہ میرے ساتھ بولیں گے جی ایسی ہے، ان سے جا کے پتہ کر لو عقیدہ ہے کیا؟ جی
انہیں کہو تو ولایت امیر المومنین کہتا ہے، ولایت امیر المومنین سے مراد کیا؟ ہاں آپ ان کے جلسوں میں چلے جائیں جو دو دن ہم میں اتفاق ہوتا ہے، 2 دن جلسہ ہے، 3 دن جلسہ ہے، جا کے دیکھ لیجئے. سادہ محترم بیان کرتے تھے، جا کے ذرا ان کی مجلسوں میں دیکھ لو کتنی روایت بیان ہوتی ہے، کتنی وہ آیات پڑھتے ہیں، کتنا وہ آپ کو دین سکھاتے ہیں. دیکھیں کتنی دیر ہو گئی، آپ نے واہ واہ نہیں کہی، آپ نے نعرہ نہیں لگایا، درود نہیں پڑھا، لیکن اگر میں یہاں پہ 2 منٹ کیا 1.5 منٹ صرف راگ گاتا، راگ سمجھتے ہیں جی، میں گلے میں آواز کو یوں گھماتا، میں صرف بسم اللہ یہ سر کے اندر پڑھ دیتا، تو سب سے پہلے وقاص اگر واہ 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 سبحان اللہ. ہمارا جی پڑھا لکھا سمجھدار، ہاں سب سے پہلے اس نے کہا، باقی تو چلو ماشاءاللہ وہ زیادہ پڑھے لکھے، لیکن میں اپنے ادارے کی بات کروں، سب سے پہلے اس نے نعرہ لگانا ہے. شیخ صاحب ایسے ہی ہے نا، لو جی کیا مزہ ہی آ گیا جی. اس کے بعد کیا سکھایا جا رہا ہے؟ سوریں سکھائی جا رہی ہیں. وہ اتفاق ہو گیا، اسی میں نے دیکھا تو کسی ڈاکومنٹری بنائی ہوئی تھی، اس نے کہا دیکھو 5 آپ کے ذاکر بھی اور ان میں 3 جو ہے نوخان جی، انہوں نے جو بھی پڑھا، جو بھی انہوں نے بہترین شاعری، خوبصورت شاعری، بہترین الفاظ کا چناؤ بھی، انتخاب بھی اس شاعری کے اندر. لیکن جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، ان کو آج پتہ لگ رہا ہے، انہیں لگتا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ دیکھیں 1975 میں یہ گانا گایا گیا، اس کی ٹون پہ یہ ہے، یہ 1985 میں یہ گانا گایا گیا، اس کی ٹون پہ یہ ہے، یہ فلانی ٹون ہے، نواں اس پہ پڑھا جا رہا. ہم نے لوگوں کو خود موقع دیا ہے. ہم لوگ جب جھوم رہے ہیں تو جھومنے والے وہ زیادہ ہوں گے جن کو گانے کے بول آتے ہیں جی. جس نے گانا نہیں سنا اس نے الفاظ پہ غور کرنا ہے. لیکن آپ گنگنا رہے ہوں گے شاہ صاحب جی بہت زیادہ متدین ہیں، بہت زیادہ دیندار ہیں، بہت زیادہ عزادار ہیں، بہت زیادہ. اب ظاہر امام ائمہ علیہ السلام ہے، اگر گانے نہیں سنے تو اب یہ اسی بول کو جو ہے گنگنائی جی. اب جب وہ اس کی دھن میں ویسے ہی پڑھ رہے تو ابھی فوراً دوسرا جس کو گانا آتا ہے وہ یہ نہیں کہے گا شاہ جی تسی قصیدہ پڑھ رہے ہو، شاہ جی تسی اے پڑھ رہے ہو، نوحہ پڑھ رہے ہو. ہاں وہ کہے گا شاہ جی آج خیر ہے گانے گنگنائے جا رہے ہیں، لیکن مجھے تو گانا پتہ ہی نہیں ہے جی. مجھے تو میں نے تو ایسا گانا سنا نہیں ہے. تو وہ ایک جو ہے ذاکر جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، مجھے تو اس کے بول بڑے اچھے لگے. میں تو ویسے کہتے شاہ جی یہ تو گانا ہے ٹھیک ہے. اور یہ حقیقت ہے. دیکھیں بہت سی ایسی شاعری ہوئی ہے، بہت سے ایسے کلام پڑھے گئے ہیں جن کے لیے محنت کر کے نوحے لکھے گئے. ٹھیک ہے تقریباً 90% نوحے جو ہیں ان کی دھنیں خود تیار کی جاتی. جب وہاں پہ محنت ہو سکتی ہے تو ذاکروں کو پکڑو، انہیں کو دھنیں بناؤ، ضرور تم نے اس طرف جانا. واہ واہ سبحان اللہ اس کو اس پہ الفاظ پہ نہیں مل رہی ہے. آپ متوجہ ہو رہے ہیں؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہاں اس کو واہ واہ سبحان اللہ اس کی شاعری پہ نہیں دی جا رہی. اس کو نعرے جو ہیں اس کو شاعری پہ نہیں مل رہے. اس کو نعرہ حیدری، مولا علی کا نام، مولا علی کی عظمت تب بیان ہو رہی ہے کہ اس کی دھن کتنی ملتی جلتی ہے. اس نے تو کمال کر دیا، اس نے تو اصل سے بھی زیادہ اچھا پڑھ دیا. یہ مذہب کی توہین ہے، یہ توہین مذہب ہے. اہل بیت علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع کیا. ہاں اب وہ یہاں پہ عظمت اہل بیت نہیں، اب اس نے جہاں کہ وہ گانا پھر سے سننا ہے وہ تو یاد ہی نہیں. یہ والے جو ادھر اس نے سٹیج پہ پڑھے ہیں ذکر اہل بیت اس نے کیا ہے،
اچھی بات ہے، اچھے الفاظ میں کرنا چاہیے، خوبصورت الفاظ میں کرنا چاہیے. خدا نے تجھے اگر نعمت دی ہے، بہترین تمہیں آواز دی ہے، تو تم خود سے دھن بنا لے، اچھے طریقے سے خود پڑھ لے، تاکہ تو بیان کرے تو ذہن ادھر نہ جائے، کسی اور چیز کو نہ تلاش کرے، بلکہ تیرے الفاظ کے اندر ایسا ہوتا زن ہو کہ دل سے چہرہ کھلے اور جناب اس پہ تمہیں داد ملے. دین سیکھنا پڑے. تو سب سے پہلے توحید ہے. ہمارا عقیدہ جب پوچھا جائے تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم توحید کے قائل ہیں. جلدی سے میں نکلوں گا بچوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ کوئی پوچھے سوال کرے مسلمانوں عقیدہ کیا ہے، تو کہو کہ ہم توحید کے قائل ہیں. الحمدللہ. توحید کیا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں. اگر خلاصہ ہے دیکھنا چاہتے ہو تو آج جا کے سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، اس بہانے سورہ اخلاص کی تلاوت بھی ہو جائے گی. ہاں، پوری کی پوری توحید سورہ اخلاص کے اندر یوں بند ہے. ٹھیک ہے، ہم توحید کے قائل. دوسرا جی ہم نبوت کے قائل. کیا کہ نبوت سے کیا مراد ہے؟ جس کے ہم قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جو ہماری ہدایت کے لیے آئے. ان میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخر ہمارے نبی، ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. ان تمام 1,24,000 انبیاء پہ یقین رکھنا واجب، دلیل کے ساتھ ایمان رکھنا واجب. پھر تیسری چیز میں مختصر جا رہا ہوں، مختصر جی، کم از کم ہمیں اتنا پتا ہونا چاہیے. ہاں، تیسری چیز ہے قیامت. جی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے امتحان کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور آزمائش کروں گا، ضرور آزمائش کروں گا. وہ آزمائش گاہ ہے، دار الابتلاء ہے. ہاں، یہاں پہ ہونا امتحان، تمہیں نعمتیں بھی دینی ہے، پریشانیاں بھی دینی ہے، مشکلات بھی آنی ہے. اللہ نے آزمانا ہے کہ تو میرا کتنا بنتا ہے، تو کتنا میرا بنتا ہے، کتنا میرے دشمن کا بنتا ہے. روز قیامت وہ دن ہے جس دن یہ ساری دنیا تباہ ہو جائے. کلو نفس ذائقۃ الموت، تمام تر نفس نے جو نفس رکھتا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ملک الموت کو بھی موت آنی ہے. اور پھر سے اللہ تعالیٰ نے تمام تر اپنی اس انسانی مخلوق کو، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے. حساب کتاب جس کے نیک اعمال ہوں گے جنت میں جائے گا، جس کی نامہ اعمال میں برائیاں زیادہ ہوگی جہنم اس کا نصیب ہوگا. یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کن کا؟ مسلمان، سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان تمام کا یہ مسلم عقیدہ ہے. وہ توحید کے قائل ہیں، وہ نبوت کے قائل ہیں، وہ آخرت کے قائل ہیں. ہاں، ہم شیعہ کون؟ اہل تشیع کون ہوتے ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ لو سن لو، آج سے یاد کر لو. پہلے کوئی پوچھے تو ضرور بتانا کہ ہاں، شیعہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت کے قائل ہے. کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو عادل ہے، ظالم نہیں ہے. جو عمل اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہے. اس کے راز خدا جانتا ہے، اس کے اسرار خدا جانتا ہے. ایک ایک چیز کے پیچھے ایک ایک اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی، قرآن کو اسی طرح ہم لوگ جہاں پہ اللہ کی عدالت کے قائل ہیں، وہاں پہ ہم پانچواں جو ہمارا عقیدہ وہ ہے امامت. کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء جو ہادی بھیجے،
ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، کیوں کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہوئی تو قیامت آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں پہ رسالت ختم ہوتی ہے تو میدان غدیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ سلسلہ جو نبوت سے امامت کے سلسلے میں منتقل کرنے کا جب حکم دیا اور اعلان ولایت امیر المومنین کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آج دین مکمل ہو گیا جی، تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لے کے حضرت امام زمانہ علیہ السلام تک 12 آئمہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے امام ہیں، اللہ کی حجت ہے، اور ان سب کے اوپر ایمان رکھنا، یقین رکھنا واجب ہے۔ جو ان پہ ایمان نہیں رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں جن کو اصول دین، اب گنیے میرے ساتھ ایک دفعہ، سب سے پہلے ہم توحید کے قائل ہیں، پھر عدالت الہی کے قائل ہیں، پھر نبوت کے قائل ہیں، امامت کے قائل ہیں، اور پھر قیامت کے قائل ہیں۔ یہ ہے ہمارے اصول دین، یہ ہے ہمارا اہل تشیع کا عقیدہ، اور یہ ہے عین اسلام۔ عزیزان گرامی، سیکھنا پڑے گا، تب ہم مذہب کو جانیں گے، تب دین کو جانیں گے، پھر عمل کر پائیں گے، وَإِلَّا۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے ہمیں حلال و حرام کی تمیز دی ہے، جائز ناجائز کا فرق بتایا ہے، اور امام حسین نے اسی فرق کو مٹانے کے لیے کربلا میں اپنا سر کٹایا۔ وقت کافی ہو گیا، تھوڑی دیر زحمت آپ کو، جب تک دین نہیں سیکھیں دین نہیں آئے، جب تک محنت نہیں کریں گے خدا کو نہیں پہچان سکیں گے، محمد والے محمد کو نہیں پہچان سکیں گے۔ دین کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے ایسے ہی نہیں بھیج دیا، مقصد کے تحت بھیجا، اس مقصد کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے نکلا ہے تو وہی منظر ہے، وہ بے پناہ اونٹ اور ان کو جلدی ہے کسی طرح شام پہنچا جائے، اور زہرا کی بیٹی پہ موت کی سختی ہے کہ میں کیسے شام میں جاؤں گی۔ اونٹ بھاگتے ہیں، ماؤں کے گلوں سے بچے گرتے ہیں، زندہ ہیں تو پامال اونٹوں کے قدموں کے نیچے ہوتے جا رہے ہیں۔ عجیب منظر ہے کہ بچے گرتے ہیں، ایک پیچھے بندہ خدا ہے وہ دیکھتا ہے بچہ ہے، جا کے دیکھتا ہے بچے کو، اٹھاتا ہے، کہتا ہے سانس، دیکھتا ہے سانس، کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ اس بچے کی قبر کھودتا ہے، ادھر دفنا دیتا ہے۔ پورے کوفہ سے شام تک جو ہے زہرا کی اولاد جو ہے یوں بکھری پڑی ہے۔ اسی طرح جب ایک ایک بچہ آگے چلتا جا رہا ہے نا تو ایک موقع ایسا آیا کہ ایک بچی جو ہے وہ گری پڑی تھی۔ اب جیسی بچی گری تھی نا تو یہاں پہ تو بچی گر گئی، لیکن کاروان حسینی کی جس کی سربراہ اس جب شریکت الحسین سیدہ زینب سلام اللہ تھی، ان کو بتایا گیا وہ حسین کی امانت۔ عزاداروں، یہ وہ موقع تھا کہ زینب پہ وہ مصیبت آئی کہ جیسے بھائی کی یادگار جو ہے وہ اونٹ سے نیچے گر گئی تھی نا، تو جناب ام کلثوم نے کہا تھا بھیا کی امانت گر گئی، تو جناب زینب نے اونٹوں کو حکم دینے سے پہلے جب لوگ ان کو ذلیلوں کو لعینوں کو حکم دیا تھا نا، انہوں نے بالکل نہ روکے اونٹنا اور بھگانے شروع کر دیے۔ جب دیکھا نا یہ تو نہیں مانتے میری بات کو، اب بیوی نے اونٹوں کو حکم دیا ہے، اے اونٹوں ٹھہر جاؤ۔ جیسے ہی شریکت الحسین کا یہ بے زبان جانوروں کو
حکم ہوا نا تو اب لائن مارتے مارتے اتنا انہوں نے ان کو مارا کہ وہ مر نہ جاتے، انہوں نے ایک قدم نہیں اٹھایا تھا۔ یہی عجیب صورت ہے اہل بیت کے ساتھ کہ انسان جو ہے وہ حیوان ہو گئے تھے، اور حیوان جو ہے مفاد انسانوں سے کہیں بلند تھے۔ اب بیویوں کو زبانے میں زبانی میں کہتے ہیں بی بی رکنے کا اس وقت کا ہے جب شام قریب آ گئی، بی بی یہ حکم تو نے کربلا میں دیا ہوتا ہم مرتے مر جاتے، کربلا سے ایک قدم آگے نہ چلتے۔ لیکن انہوں نے بی بی سے سوال کر لیا، بی بی پہلے بھی تو تیرے بچے گرتے رہے، تو نے نہ اتنی ضد کی، نہ تو نے اتنا شور کیا، اب کوئی خاص قیمتی چیز تیری رہ گئی ہے؟ کہا اور لیکن سکینہ سے بڑھ کے بھی کوئی قیمتی چیز ہے، اور پہلے میرے بیٹے گرتے تھے اب میری بیٹی۔ اب روایت بتاتی ہے بی بی نے انتظار نہیں کیا، اونٹ بیٹھے، بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، کیسے گرایا؟ ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے تھے، آپ خود اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ بھاگی ہے پیچھے، پیچھے جا کے دیکھا ایک مستور ہے کالے سیاہ برقعے والی، اور اس نے سکینہ کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ کہا اے بی بی تیرا مجھ میں ایسا، تو کون ہے ہم پہ کرم کرنے والی؟ کہا مجھے پہچان، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ وہاں آگئے جہاں آنے کے لائق نہ تھے، جیسے شام کے باہر پہنچے نا، کیسے پہنچے؟ ہاں کبھی تصور کیا ہے کہ بھائی کا قاتل بھی ساتھ ہے اور بھائی کا سر بھی نوک کے نیزہ پہ بلند اور پھیلے دیکھ رہی، علی اکبر کا سر بھی نیزے پہ، حسین کا سر بھی نیزے پہ، اور محمد کا سر بھی نیزے پہ، قاسم کا بھی سر نیزے پہ، علی اصغر ششمائے کا بھی سر نیزے پہ، لیکن ہائے قربان عباس تیری وفا کی، جب جب نیزے پہ عباس کے سر کو اٹھایا گیا، عباس کا سر نیزے کے اوپر نہیں پھیرتا، نہیں لولے عباس کے سر کے ساتھ جسارت کر کے عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے پروردگار ہماری اس قلیل سی بات کو قبول فرما، اس کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرما۔ اے پروردگار تو کریم ہے، تو رؤوف رحیم ہے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اے پروردگار انہیں اعلیٰ علیین میں قرار دے، ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما۔ اے پروردگار تو کریم ہے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ اے پروردگار ہماری مستورات کے پردوں کی محافظت فرما، اے پروردگار ہمارے بچوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جنہیں اولاد نہیں دے رکھی ہے، پروردگار تیرے خزانے میں کمی نہیں، جو مومن مومنات جو بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے پروردگار جن کو اولاد دے رکھی ہے انہیں تو نے عمر عطا فرما۔ اے پروردگار شر ظالمین، حاسدین، منافقین سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار ہمارے پکے امام، امام حجت، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کے اوان انصار میں شامل فرما۔ اے پروردگار ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، قبر امام حسین کی زیارت سے مشرف فرما، قبور ائمہ سے مشرف فرما۔ اے پروردگار روز قیامت، روز جزا، روز حساب ہمیں شفاعت محمد وآل محمد اور شفاعت حضرت فاطمہ زہرا خصوصاً اے پروردگار ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعطرته الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔